بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج یوم عرفہ ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ۔ مکہ مکرمہ میں کل یوم عرفہ تھا اور حجاج کرام حج کے سب سے بڑے رکن سے فارغ ہو کر آج منی میں اپنے اوقات گزار رہے ہوں گے، جہاں جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حجامت اور اگر گنجائش ہو تو طواف زیارت کا عمل مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر کیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کے مناسک کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمل جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے وہی عید الاضحیٰ کے اعمال، جن میں چند چیزیں ہیں۔ ایک عمل کا آغاز آج فجر کی نماز سے ہوا ہے، یعنی تکبیر تشریق، جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے اس تکبیر کو کہنا واجب ہے۔ ایک عمل وہ تھا، پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کا نفلی روزہ، جس کا آج آخری دن ہے، اور ان 9 دنوں میں سب سے افضل یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ایک عمل وہ ہے جو کل ادا کیا جائے گا، یعنی عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز، یہ واجب ہے۔ اور ایک عمل قربانی کا ہے جو 10، 11، 12، 13 10، 11، 12 3 دنوں میں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ آج میں اسی کی کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی واجب ہے، اور کس پر واجب ہے؟ اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو۔ لیکن نصاب کی ایک قسم وہ ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ قید ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی جس میں بڑھوتری کی صلاحیت ہے، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، مال تجارت۔ سونا چاندی چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے ٹکیا کی شکل میں ہو، ان کی مقدار اگر نصاب کے وقت رہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ یعنی ایک مرتبہ صاحب نصاب ہونے پر آدمی زکوٰۃ کا اہل ہو جاتا ہے، اور وجوب ہوتا ہے ادا کا 1 سال گزرنے کے بعد، اور پھر ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ نصاب تو ہے مال نامی کا، لیکن چند چیزیں ہیں جس میں قربانی ہے، صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، اور ایک مسئلہ اور ہے کہ اس نصاب کے مالک کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ خود اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اگر اس کو زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس نصاب کی مقدار بھی اتنی ہی ہے، لیکن اس میں مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ روز مرہ کی آدمی کی جو ضروریات ہیں
ان سے فاضل وہ ہونا چاہیے۔ روزمرہ کی ضروریات میں کیا ہے؟ ایک دن کا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا کھانا، پہننے کے کپڑے، اپنا رہنے کا مکان، اور جو روزمرہ کی ضروریات ہیں جن کی روز ضرورت پڑتی ہے، یہ تو اس کی حاجات اصلیہ ہیں۔ ان سے فاضل جو چیزیں ہیں جو روزمرہ کی ضروریات میں استعمال نہیں ہوتی، ان سب کی قیمت ملا کر اگر نصاب کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس کے عوض میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ نصاب کتنا ہے؟ اصل نصاب ہے عرب کے حساب سے 200 درہم یا 20 دینار۔ 200 درہم کا وزن ہوتا ہے 52.5 تولہ، یہ چاندی کا سکہ ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اور 52.5 تولہ پرانا وزن موجودہ وزن میں 612 گرام بنتا ہے۔ تو اب سیدھی بات یہ ہو گئی کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی شخص کے پاس روزمرہ کی ضروریات سے فاضل ملکیت ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اس میں تمام وہ چیزیں ہیں جن کا عام طور سے روز کام نہیں پڑتا، جس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اب تو رواج نہیں ہے لیکن پہلے تانبے پیتل کے بڑے بڑے دیگچے گھروں کے اندر ہوتے، 10 سیر 5 سیر 20 سیر کا، شادی بیاہ میں کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی، ان کی قیمت بھی جوڑی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جوڑا کا کپڑا کہ جس کی شادی بیاہ میں کبھی زندگی میں 1-2 بار ضرورت پڑتی، استعمال کی وجہ پڑا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اپنی رہائش کا مکان موجود ہے اور کوئی زمین خرید کے چھوڑ دی ہے، بعد میں لڑکوں کے کام آئے گی، پلاٹ لے لیا ہے، پڑی ہوئی ہے، کہ وہ ہماری اس وقت کی ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ ہاں اگر وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہو اور اس کے غلے پر گزر بسر موقوف ہو، اسی کو استعمال کرتے ہیں، وہی ہماری ضرورت کی چیز ہے، تو وہ ضروریات زندگی میں آ جائے گی۔ اسی لیے کسانوں کا کھیت اس میں شمار نہیں ہوگا، لیکن پلاٹ پڑا ہوا ہے، زمین پڑی ہے، یا اپنے رہائشی مکان سے زائد کوئی مکان ہے اور اس کے کرایہ پر گزر بسر موقوف نہیں ہے۔ اگر آدمی کا گزر بسر اسی پر موقوف ہے کہ وہ کرائے کا مکان ہے یا اپنی دکان ہے اور کرائے پہ اٹھا رکھا ہے، اسی کی آمدنی سے خرچہ چلتا ہے، تو وہ ضروریات میں شامل ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ضروریات سے فاضل ہے۔ اب 612.5 گرام چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے؟ آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا وہ 1,02,700 روپے کلو ہے۔ 1,27,100 روپے کلو چاندی میں نے ابھی معلوم کیا ہے۔ میرٹھ میں ہمارے ایک دوست ہے جو سونے چاندی کے کاروباری ہیں، انہوں نے مسجد میں آتے ہوئے راستے میں بتلایا ہے۔ تو اس کے حساب سے جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.5 گرام کا جو وزن بنتا ہے 62,903 روپے 75 پیسے، 62,903 روپے 75 پیسے، بس 63,000 مان لیجیے۔ اتنی رقم کا سامان اگر کسی کے پاس ہے، کچھ روپیہ ہے جو ضرورت سے زائد ہے، روز کے خرچے میں نہیں ہے، کچھ زیور ہے، کچھ سونے کا، کچھ چاندی کا، کچھ فالتو سامان ہے، اور سب ملا کر اتنا ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور قربانی ادا نہ کرنے کی بڑی سخت وعید ہے۔ وعید کی شکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من وجد سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس سے فقہا نے یہ مستنبط کیا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ اس روایت سے
اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے، اور قیامت کے دن یہ قربانی اپنے خون، اپنی کھال، اپنے بال، اپنی سینگ، اپنے کھر، تمام چیزوں کے ساتھ حاضر ہوگی، یعنی وزن اعمال کے اندر اس کو تولا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، بڑی خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، یعنی بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، گنجائش ہے، کشادگی ہے، تو واجب قربانی کے علاوہ نفل قربانی بھی کرے، گھر کے سب افراد کی طرف سے کرے، مرحوم اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کرے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 مینڈے کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک مینڈا اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کی وصیت فرمائی تھی۔ وصیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ورثہ کو یہ وصیت کر دے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اور اس کے لیے رقم بھی چھوڑے، متعین کر دے کہ اتنا پیسہ وصیت کے طور پر 1/3 کے اندر ترکہ کی 1/3 کے اندر وصیت کی جا سکتی ہے، اس میں سے قربانی کرنا، یا اور میری طرف سے کسی کو حج کرا دینا وغیرہ، تو اگر رقم چھوڑی ہے متعین کی ہے، اتنی رقم جس میں وہ وصیت پوری کی جا سکتی ہو، تب تو اس رقم سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر صرف خواہش ظاہر کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، واجب نہیں ہے، اپنی استطاعت کے اوپر ہے۔ اگر مرحوم کی چھوڑی ہوئی رقم سے ان کی وصیت کے مطابق قربانی کی جائے تو اس کا گوشت خود استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر اپنے پیسے سے رشتہ داروں کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا اپنے والدین یا اعزاء، دیگر اعزاء کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو اپنی قربانی کا ہے، اس کا گوشت استعمال کریں گے۔ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک خود اپنے لیے ایک حصہ، ایک اعزاء و اقربا کے لیے، ایک فقراء و مساکین کے لیے، یہ اولا ہے، بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ لہذا اگر 1/3 سے زیادہ استعمال کرے، اور عام طور سے زیادہ استعمال کیا ہی جاتا ہے، اس میں کسی درجے کی بھی کراہت نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قربانی کا گوشت بچا کر رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ بچا کے نہ رکھا جائے۔ پھر اگلے سال آپ نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ سال تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال کرنے سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں۔ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قحط سالی تھی، بہت زیادہ فاقے ہو رہے تھے، تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ جتنا خود استعمال کر سکو کرو، 3 دن تک کا زیادہ سے زیادہ بچا کے رکھ لو، لیکن اور جو زیادہ ہو اس کو اپنے بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، اعزاء پر صدقہ کر دو، خرچ کر دو۔ لیکن اگلے سال یہ تنگی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ فَقُلُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ اور ذخیرہ بنا کے رکھو۔ ہاں، یہ آج بھی یہ بات ہے کہ اپنے اعزاء و اقربا میں، پڑوسیوں میں جو غریب ہیں یا جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، ان کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو قربانی ہو جائے، گوشت بن جائے، اپنے پکانے کے لیے گھر میں گوشت الگ کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، غریب ہیں، اور خاص طور سے اگر رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، ان کو مقدم رکھا جائے گا۔
اس لیے کہ صلہ رحمی کے اور حسن سلوک کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تعلق اس میں رشتہ داری کا بھی ہے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ رشتہ دار چاہے نزدیک رہتا ہو چاہے دور رہتا ہو، وہ اپنے رشتے کی بنا پر ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ ایک تعلق پڑوس کا ہے کہ پڑوسی کی خبر گیری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اور اس کی اتنی تاکید کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام مجھ کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ اس کو پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، پڑوسی کا اتنا۔ اس میں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار تو نہیں بنایا گیا، لیکن اس کی قوت کو سمجھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی تاکید کی گئی ہے، اس لیے اس پر خاص طور سے نظر ہونی چاہیے کہ قربانی کرنے کے بعد اپنے اطراف میں جو پڑوسی ہیں ان کے پاس گوشت بھیجا جائے، اور یہ ہدیہ کے طور پر بھی بھیجا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بہت محتاج اور فقیر ہو، اس لیے کہ 3 حصے جو بتائے گئے ہیں، ایک فقراء کے لیے، ایک اعزا و اقربا کے لیے، تو اعزا و اقربا کا غریب ہونا ضروری نہیں ہے، ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، جو ہم خود کھا رہے ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں، اور جو فقراء کو بھی دیا جائے گا وہ زکوٰۃ کے حکم میں نہیں ہے، وہ وہی گوشت ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ قربانی کی ہر چیز کا یہی حکم ہے۔ کھال کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کھال بھی گوشت ہی کے حکم میں ہے۔ قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی معاوضے میں اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی قربانی کرنے والا چکوا قصائی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سری پایا بھی لیں گے، بوڑھا گھوڑی ہمارا ہوگا، اور ٹھیک ہے چلو اتنا پیسہ لے لینا، اتنا سری پایا لے لینا، جب اس کی حلال کرائی میں اس کی اجرت کے اندر شامل کر دیا تو جتنی قیمت بنتی ہے اس سری پائے کی اتنا پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر گوشت بیچ دیا تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، کھال اگر فروخت کر دی اس کی قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کرنا پڑے گا۔ ہاں جیسے گوشت کسی کو دے دیا، کھال کسی کو دے دیا، وہ اس کا مالک ہو گیا، وہ جو چاہے کرے، اس کو وہ مالک ہے، وہ فروخت کرے گا تو وہ اس کے لیے صدقہ کرنا ضروری نہیں۔ جیسے گوشت کسی کو ہدیے میں دیا گیا، وہ مالک ہو گیا، اور وہ اگر فروخت بھی کر دیتا ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ کی رقم نہیں ہے۔ بہرحال بتلانا یہ کہ یہ سری پایا ہو یا کھال ہو، اس کو اجرت میں معاوضے میں نہیں دینا چاہیے۔ بعض جگہ مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو اس کا حقدار سمجھا جاتا ہے کہ بھائی کھال ہماری رہے گی۔ جب امام صاحب نے مسجد میں امامت طے کی یا مؤذن صاحب نے مؤذنی طے کی تو اتنا مہینہ لیں گے، قربانی کی کھال لیں گے۔ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر قربانی کی کھال ان کو دیں گے تو معاوضے میں ہو گئی، وہ اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ یہ چند مسائل جس سے متعلق تو قربانی سے آپ کو بتلائے گئے۔ قربانی پہلے دن سب سے افضل ہے، دوسرے دن بھی گنجائش ہے، تیسرے دن بھی گنجائش ہے، لیکن سب سے اچھا جانور چھانٹ کے آخری وقت کے لیے رکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھی قربانی جلدی کرنی چاہیے۔ طیبوا بہا نفسا، فرما خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی موٹی تازی تگڑی رکھا کرو، کل صراط پہ یہ تمہاری سواری بنے گی۔ سواری کا یہ مطلب نہیں کہ اسی پر واقعتاً ہمیں بیٹھ کر جانا ہوگا، بلکہ جیسی ہماری قربانی ہوگی اتنی آسانی کے ساتھ ہم پل صراط پار کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ چند مسائل تھے جو قربانی سے متعلق آپ کے سامنے لائے گئے، اور اپنی طرف سے تو کرے ہی، اپنے اعزا و اقربا کی طرف سے اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے بھی کرے۔ آج کل جانور بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اس لیے متوسط آدمی کے لیے یا ایسے شخص کے لیے کہ جو ہے تو غریب
مگر گھر میں زیور کی وجہ سے قربانی کرنی پڑ رہی ہے، بس کھاتا کماتا ہے، اس کے لیے قربانی کے جانور خریدنا مشکل ہو جاتا ہے، تو گنجائش ہے کہ آپ پورا جانور قربانی کرنے کے بجائے بڑے جانور میں حصہ لے لیں۔ 7 جانور قربانی والے جانور کے اندر حصہ لے لیا جائے تو 1/7 قیمت جو ہوگی یقیناً وہ ایک خصی کی قیمت سے کم ہوگی۔ اور جیسے ہم دنیا بھر کے سارے کام کرتے ہیں، کتنا بھی غریب آدمی ہو لیکن عید کے اوپر کپڑا تو بنوائے گا، شادی بیاہ میں خرچ کرتا ہے، تو اپنی اس دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے، کیونکہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اسی میں ملے گا۔ اچھا، یہ تصور بالکل غلط اور غیر دینی، غیر اسلامی ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے کسی کی مدد کر دو، کسی غریب کی شادی کرا دو، زیادہ ثواب ملے گا۔ جو عمل شریعت نے جس موقع کے لیے متعین کیا ہے اس میں وہی عمل کیا جائے گا، دوسرا عمل اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔